بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ابن ابی خاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہے، پانی برسنے کی ہمیں بھی ضرورت ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ چیونٹی کی یہ دعا سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ لوٹ چلو، کسی اور ہی کی دعا سے تم پانی پلائے گئے۔ تواضع کی چند عظیم مثالیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رات کو لکھ رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی مہمان آ گیا، چراغ بجھ رہا تھا، مہمان چراغ درست کرنے کے لیے جانے لگا تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا، مہمان سے خدمت لینا کرم و شرف کے خلاف ہے۔ مہمان نے کہا، میں نوکر کو اٹھا دیتا ہوں۔ عمر رحمہ اللہ نے فرمایا، وہ ابھی سویا ہے، اسے اٹھانا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ خود اٹھے، تیل کی بوتل سے چراغ بھر کر روشن کر دیا۔ جب مہمان نے کہا، آپ نے خود ہی یہ کام کر لیا ہے، تو فرمایا، میں پہلے بھی عمر تھا اور اب بھی وہی عمر ہوں، میرے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہوئی، اور انسانوں میں اچھا وہ ہے جو اللہ کے ہاں متواضع ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے، اور ان دنوں مدینہ میں مروان کے قائم مقام تھے اور فرما رہے تھے، امیر یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آ رہا ہے، گزرنے کے لیے راستہ کھلا کر دو، اس لیے کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہے۔ حضرت سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن بائیں ہاتھ میں گوشت اٹھائے ہوئے تھے اور دائیں ہاتھ میں کوڑا تھا، اور یہ ان دنوں خلیفہ اور امیر المؤمنین تھے۔ حضرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گوشت خریدا اور اپنی چادر میں باندھ لیا۔ ساتھیوں نے کہا، ہم اٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا، جن بچوں کو کانا ہے ان کا باپ اٹھائے، یہ بہتر ہے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی لونڈی بھی نبی کریم علیہ السلام کو جہاں چاہتی دوسرے لوگوں سے الگ بات چیت کرنے کے لیے لے جاتی۔ ابو سلمہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہا، لوگوں نے لباس، طعام، سواری اور پینے کی چیزیں کیا ایجاد کر لی ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بھتیجے، آپ کا کھانا، پینا اور پہننا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں اگر خود پسندی، فخر، ریا اور نمائش پیدا ہو جائے تو یہ گناہ اور اسراف ہے۔ گھر کے کاموں میں سب کام جو نبی کریم علیہ السلام کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام اون کو چارہ ڈالتے اور اسے باندھتے، گھر میں جھاڑو دیتے، بکری دوہتے، جوتے گانٹتے، کپڑے پیوند کر لیتے، نوکر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، وہ تک جاتا تو آٹا پیس دیتے، بازار سے چیزیں خرید لاتے اور اس میں کبھی بھی کوئی آر محسوس نہ کرتے، اور خریدی ہوئی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑے آتے یا کپڑے میں باندھ کر گھر واپس لے آتے۔ غنی فقیر چھوٹے سب سے مصافحہ کرتے، اور نمازیوں میں سے جو سامنے آ جاتا، چھوٹا یا بڑا، کالا یا گورا، آزاد یا غلام، سب کو سلام کرنے میں پہل کرتے۔ امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ان کی خلافت کے وقت کا ہے۔ غلام کو ساتھ لے کر بازار گئے۔ غلام سے فرمایا کہ مجھ کو کپڑے بنوانا ہے اور تم کو بھی کپڑوں کی ضرورت ہے، تم کپڑے کی دکان پر میرے لیے اور اپنے لیے کپڑے پسند کر لو۔ غلام نے دو طرح کے کپڑے خرید لیے، ایک قیمتی اور ایک کم قیمت والا۔ امیر المؤمنین جب وہ کپڑا درزی کو دینے لگے تو سستے کپڑے کے متعلق امیر المؤمنین نے فرمایا،
یہ میرے لیے اور مہنگے کپڑے کے متعلق فرمایا کہ یہ غلام کے لیے قطع کر دو۔ غلام نے کہا آپ آقا ہے، امیر المؤمنین ہے، آپ کو اچھے کپڑوں کی ضرورت ہے اور اچھا لباس چاہیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بوڑھا ہوں اور تم جوان ہو، تم کو اچھے لباس کی ضرورت ہے۔ 8 آیتوں کا ثواب 1000 آیتوں کے برابر۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے خطاب کر کے فرمایا کیا تم میں سے کوئی آدمی اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ ہر روز قرآن کی 1000 آیتیں پڑھا کرے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ روزانہ 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی الہاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ الہاکم التکاثر روزانہ پڑھنا 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ جزاک اللہ۔